الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم. سبحان الله. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان الله. میں تمام مینجمنٹ کا اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پر انوائٹ کیا اور چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا. آداب مجلس سے ہے کہ جب کوئی بیان ہو تو خاموشی سے اسے سماعت فرمائیں. فون پر کسی سے بات کرنا، آپس میں گفتگو کرنا، بلا ضرورت آگے آنا یا پیچھے ہونا یہ منع ہوتا ہے. اس لیے کوشش کیجیے کہ چند کلمات آپ کی خدمت میں گزارش کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، انہیں بغور سماعت فرمائیں. آمین. اس سے پہلے کہ میں بیان کا آغاز کروں ایک چھوٹی سی اصلاح کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. ہمارے یہاں نعرہ لگتا ہے سیدی مرشدی، اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں یا نبی یا نبی. اس میں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے. سیدی یہ تو صحیح لفظ ہے، اس کا مطلب ہے میرے سردار. پھر جو آگے لفظ ہم نعرہ لگاتے ہیں اس میں تھوڑی سی مسٹیک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں مرشدی. یہ لفظ ارشاد سے نکلا ہے اور ارشاد کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا. رہنمائی کرنے والے کو مرشد کہتے ہیں. اسی لیے پیر کو کہتے ہیں پیر و مرشد، اور جس کی رہنمائی کی جائے اسے مرشد کہا جاتا ہے. گویا کہ مرید کو مرشد کہتے ہیں اور جو رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے وہ مرشد ہوتا ہے. اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مرشد اعظم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب نعرہ لگاتے ہوئے بعض اوقات یوں مسٹیک ہو جاتی ہے، یوں کہتے ہیں سیدی مرشدی، تو اس کا مطلب یہ بن جائے گا سیدی اے میرے سردار، اور مرشدی مانے اے وہ شخص جس کو میں نے ہدایت دی. اور ہم جواب میں اس کی توثیق کرتے ہوئے کہتے ہیں یا نبی یا نبی، کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، اے نبی اے نبی. اگر کوئی ان مفہوم کو اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کر کہ معاذ اللہ مرشد کا معنی مرید ہوتا ہے یا جس کو ہم نے ہدایت دی یا جس کو ہدایت دی گئی اس کو مرشد کہتے ہیں، اور پھر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرشد کہے تو حکم کفر ہوگا. لیکن چونکہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا جاتا، بعض اوقات زبردست پیش کی خطا ہو جاتی ہے، اس لیے اسے معاذ اللہ کو کفر تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کہا جائے. اس لیے لفظ استعمال کریں مرشدی، شین کے کسرہ ہے زیر، مرشدی سیدی مرشدی. پھر آپ نعرہ لگانا یا نبی یا نبی. ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیجیے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. الحمدللہ جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک ایصال ثواب کی بھی محفل ہے، اور کچھ وسیلے پہ کلام کر لیجئے اور کچھ ایصال ثواب کے موضوع پہ انشاءاللہ میں چند کلمات عرض کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ اس ذریعے اور سبب کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، اس کا قرب دلواتا ہے، اس کی بارگاہ میں انسان کو مقبول کروا دیتا ہے. نیک اعمال بھی ایک وسیلہ ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا ہے. اور بلا مبالغہ اور بلا کسی انکار کے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہونے کے سلسلے میں جو چیز ہمارے لیے وسیلہ عظیمہ بنتی ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے.
اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر طلب کیے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما کر وہ وسیلہ بھی عطا فرما دیا۔ تو اس لیے ایسے جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں یا کوئی بہنیں ہمیں پردے میں سن رہی ہوں یا بعد میں یہ بیان سنیں کہ جو چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی کمی کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں بڑا شکوہ کر بیٹھتے ہیں، کوئی اپنے ہیئر اسٹائل کو دیکھ کر اس پہ شکوہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے بال دیے، فلاں کی طرح ہوتے تو کتنا اچھا تھا۔ کوئی اپنے چہرے کی رنگت کے بارے میں کلام کر رہا ہے، کوئی چھوٹے قد کے بارے میں، کوئی ناک کے موٹا ہونے پر، کوئی انگلیوں کے ٹیڑھے بیڑے ہونے پر، کوئی تنگ دستی کی بنا پر، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کو روزگار نہیں مل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو فراموش کر کے زبان پہ کلمہ شکوہ شکایت جاری کرنا یہ قطعاً غیر مناسب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اس لیے کہ جب بھی شیطان کسی کمی نعمت کے شکوے میں مبتلا کرنا چاہے تو انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کو فوراً یاد کر لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر طلب کیے اسے عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے آپ کو مجھے انسان بنایا، یہ اس کا بڑا کرم ہے۔ وہ چاہتا تو کتا بنا دیتا، وہ چاہتا تو سور بنا دیتا، وہ چاہتا تو سانپ بنا دیتا، چاہتا تو چوہا بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم نے تو نہیں مانگا نا۔ جب ہماری آنکھ کھلی ہمیں پتہ چلا ہم انسان ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا مسلمان بندہ بنایا، یہ اس کا کرم ہے۔ چاہتا تو کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا، ہم ساری زندگی بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے۔ کسی آتش پرست کے گھر میں پیدا کرتا تو ساری زندگی آگ کو پوج رہے ہوتے۔ کسی کرسچن یا یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتا تو عزیر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے شرک کا مرتکب ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو اپنا مقدر بنا رہے ہوتے۔ لیکن آنکھ کھلی تو سب سے پہلے کان میں اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تھوڑا سا شعور پایا تو والدین نے بتایا کہ بیٹا اللہ کا کرم ہے کہ تم مسلمان۔ اور کرم بالائے کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ کوئی کم شکر کی بات ہے؟ یہ اتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتیں بھی پیدا کی ہیں، لیکن جب ان امتوں میں کوئی گناہ عام ہو گیا اور نبی ان کی ہدایت سے تقریباً مایوس ہو گئے تو انہوں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اب میں اس قوم سے مایوس ہو چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں پر اجتماعی عذاب نازل فرما کے ان کو نیست و نابود فرما دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن کرم بالائے کرم دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا، ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی جواری ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان، کوئی نمازیں قضا کرتا ہے، کوئی لڑکیوں کو دوست بنا کے ان کے ساتھ گندی چیٹ کر رہا ہے، جو مرضی گناہ ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اجتماعی عذاب اس لیے نازل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اجتماعی عذاب میں مبتلا فرما دے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو فقط رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور رحمت اور عذاب ایک دوسرے کی ضد ہے اور اجتماعی ضدین محال ہے، دن ہے تو رات نہیں، رات ہے تو دن نہیں، تو پھر رحمت ہے تو عذاب نہیں، عذاب ہے تو رحمت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ہمیشہ کے لیے اٹھا دیا، اس لیے کہ اس کے حبیب کی رحمت موجود ہے، اس کے حبیب بحیثیت رحمت کے موجود ہے۔ یہ سب سے بڑا اللہ کا کرم ہے، ایک بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں عذاب سے بے خوف کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام الخصائص الکبریٰ اٹھا کے پڑھا، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس امت کے فضائل سنتے ہیں، کس امت کے؟ جس میں آپ اور میں ہیں، جو آپ اور میں ہیں، جب وہ فضائل سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب کریم کاش تو مجھے نبی نہ بناتا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیتا۔ آپ ذرا غور کر رہے ہیں، ایک نبی وصف نبوت پانے کے بعد
اس امت کی فضیلت پر رشک کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض گزار ہیں کہ اللہ کاش تو مجھے نبی نہ بناتا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرماتا، اور اس میں آپ اور میں موجود ہیں۔ پھر شکوہ شکایت، کتنی بری بات، کتنا بڑا اللہ نے کرم رکھا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، روایات میں آتا ہے، سیرت کی کتاب اٹھا کے پڑھے کہ سرکار سجدے میں تشریف لے گئے، آپ کے لمحائے مبارکہ جنبش کر رہے تھے، کان قریب کر کے سنا گیا تو آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے لگا تب بھی لمحائے مبارکہ جنبش کر رہے تھے، کسی نے سنا تو آواز آ رہی تھی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ اب یہ ایک توجہ طلب بات، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بہت زیادہ ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کی شرکت نہیں ہو سکتی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیوں نہ کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما؟ یہ تمنا کیوں تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو میرے حوالے کر دے؟ شارحین نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، اور اس کی ذات بے نیاز ہے۔ اگر کوئی سرکار کا امتی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ اس کی قہاریت جباریت غالب آئے اور شان بے نیازی سے وہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اس لیے تمنا کی یا رب کریم میری امت کو میرے حوالے کر دے، اس لیے کہ یہاں رحمت ہی رحمت ہے، نہ قہر ہے نہ جبر ہے۔ جو سرکار کے دامن رحمت میں آ گیا، جو آپ کی گرفت مبارکہ میں آ گیا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو کیا یہ خوش قسمتی کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ مقام شکر نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں پچھلے تمام نبیوں پر جنت حرام ہے، اور جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلی تمام امتوں پہ جنت حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ بتائیں کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ آپ یوکے والے، اس لیے آپ خوبصورت ہیں، ہمارے پاس کوئی مردانہ وجاہت ہے، کوئی پیسہ ہے، کوئی ذہانت ہے، بینک بیلنس ہے، پراپرٹی بہت زیادہ ہے؟ نہیں، صرف ایک چیز ہمارے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور وسیلہ، جس کی بنا پر ہم غلاموں کو، ہم نکموں کو وہ مقام حاصل ہوگا کہ پچھلی امتوں کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے اور حکم ہوگا کھڑے رہو، پہلے میرے حبیب کی امت داخل جنت ہوگی پھر تمہارا نمبر آئے۔ تو کیا یہ مقام شکر نہیں ہے؟ آج کے رنگت پہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے والا چھوٹے قد پر، تنگ دستی پر، جب میدان محشر میں اپنی عزت دیکھے گا تو شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ اتنی چھوٹی باتوں کے اوپر میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا، حالانکہ اس نے اپنے کرم سے بغیر طلب کیے مجھے اپنے حبیب کی امت نے پیدا فرما کر یہ مقام عطا فرمایا۔ سفر معراج کو ذہن میں لے کر آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبریل امین ساتھ ہے۔ جبریل امین نوری مخلوق ہے، اس میں کسی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں کہ تمام فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ اختلاف ہے تو بشر کے معاملے میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی میجورٹی یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم حدیث اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اگر میرے آقا اپنے آپ کو نور نہ فرماتے تو کسی امتی کی مجال نہیں تھی کہ سرکار کی طرف نور کی نسبت کرتا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر نبی بشر ضرور ہے، ہر نبی بشر ہے۔ اگر کسی نبی کی بشریت کا انکار کیا جائے، اس کے انسان ہونے کا انکار کیا جائے، انسان کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے، جو لباس بشریت میں اس دنیا میں تشریف لائے۔
اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبریل امین نوری مخلوق ہے، وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ آگے کی تجلیات برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ رہی ہے نوری مخلوق، اور جو لباس بشریت میں تشریف لائے ہیں وہ جواب میں یہ نہیں کہتے کہ اے جبرائیل میں تو پھر گوشت پوش کا انسان ہوں، جب نور جل جائے گا تو بشر تو بدر جولا جل جائے گا، نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اپنے آپ کو نور فرمانے کی جو بہترین عملی تشریح بیان فرمائی وہ یہی تھی کہ نور ٹھہرا ہوا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں جبریل کوئی حاجت ہے ہمیں بتاؤ، ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اور وہ بشر اس مقام پہ چلتا چلا گیا کہ جہاں پہ نوری مخلوق جل جائے اور سرکار کا بال مبارکہ بھی نہ جلا۔ یہ وہ نورانیت تھی جو اتنی پختہ اور کامل تھی کہ فرشتوں کی نورانیت سے اکمل اور کامل ہے کہ وہ جلتی نہیں۔ اور وہاں پر اب دیکھیں ہمارے امتی ہونے کا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا جو ہمیں انعام دیا، اس کا ثبوت دیکھیے۔ سرکار نے پوچھا ہے جبرائیل کوئی حاجت ہے تو ہمیں بتاؤ، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ اور ذرا اس مقام پہ توجہ فرمائے، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے انہیں منجنیق پر باندھا، پھینکنے والی مشین پر کہ آپ کو آگ میں پھینکا جائے، تو یہی جبرائیل تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے سوال کیا اے ابراہیم اگر کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ یہ ہے خلیل اللہ جن سے جبرائیل پوچھ رہے ہیں اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اور یہاں ہے حبیب اللہ، وہ انہیں جبرائیل سے کہہ رہے ہیں اے جبرائیل کوئی حاجت ہے مجھے بتاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو یہ حبیب اور خلیل کا فرق دیکھیے کہ خلیل سے جبرائیل پوچھ رہے ہیں اور اللہ کے حبیب اسی جبرائیل سے معلوم کر رہے ہیں تمہاری حاجت ہے بتاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو جبریل امین نے کیا حاجت کہی؟ یا رسول اللہ مجھے پلاٹ چاہیے، جنت میں گھر چاہیے، مجھے حوریں چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں مزید مقام و مرتبہ چاہیے؟ نہیں، قربان جائیے اپنے امتی ہونے پر، اظہار تشکر پر قربان جائیے، اللہ کی بارگاہ میں ہزارہ شکر ادا کریں کہ جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کی امت پلسرات کے سامنے پہنچے جنت میں جانے کے لیے تو میں اپنا پر بچھا دوں اور آپ کی امت میری پر سے گزرتی ہوئی داخل جنت۔ تو آپ تھوڑا سا غور فرمائیے، پر کو زمین پر بچھانا اور لوگوں کا قدم رکھ کر اس پر چلتے ہوئے جانا، اس میں بظاہر عزت نظر آتی ہے یا کوئی ذلت کا پہلو ہے؟ بولیے سب ذرا بولیں، عزت کا پہلو ہے یا ذلت کا بظاہر پہلو ہے؟ بھئی اگر آپ بیٹھے ہوں آپ کے پاؤں پہ کوئی ہاتھ پہ کوئی پاؤں رکھ دے اور آپ کہیں ہٹاؤ اور وہ ہٹائے نہیں، چلے تو نا غلطی سے لگ پڑ جائے اور آپ کے وہ پاؤں ہٹائے نہیں، بتائیے اس میں آپ کی عزت ہے کہ ذلت ہے؟ تو بظاہر یہ ذلت کا معاملہ تھا، لیکن تمام فرشتوں کا رسول اور سردار اور اللہ کے ہر نبی کے پاس وحی الہی لے جانے والا فرشتہ یہ تمنا کا اظہار کر رہا ہے کہ بظاہر ذلت صحیح لیکن ہے تو اللہ کے حبیب کی امت، وہ اس ذلت میں بھی اپنے لیے عزت کے پہلو دیکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں پر بچھاؤں اور آپ کی امت ان پروں پہ سے گزرتے ہوئے داخل جنت۔ کیا اس امت میں کوئی زانی نہیں ہوگا، شرابی نہیں ہوگا، جوا کھیلنے والا نہیں ہوگا، جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا، فراڈ کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے راہ فرار اختیار کرنے والے نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے، اچھے ہیں برے ہیں لیکن ہیں تو اللہ کے حبیب کے حبیب۔
اس لیے کہ سرکار اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل امین جیسا فرشتہ روح القدس یہ تمنا کر رہا ہے کہ جب یہ لاڈلے آئیں تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں پر بچھاؤں اور آپ کی امت اس پر سے گزرتے ہوئی داخل جنت کرے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے ایک شعر میں بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جب جبریل امین اپنی حاجت کی تکمیل کے سلسلے میں ہمارے نبی کے محتاج ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ میدان محشر میں جبریل امین کے پر کا احسان لیں؟ تو وہ سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، اور گزرتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادتوں سے نوازا ہے۔ اور آخری روایت عرض کر کے اپنا بیان کو ختم کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے اور اس سے وسیلے کا دیکھیں کتنا بڑا ثبوت بھی حاصل ہوتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ مسلم کی سیاہ ستہ کی روایت کئی طرق سے مروی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہوگا، سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، کفار گرمی کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ لوگ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، کوئی جواب نہیں ملے گا تو آپس میں مشورہ کریں گے کیا کریں۔ کوئی کہے گا ایسا کرتے ہیں کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری کم از کم یہ سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، جنت کا نہیں، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو سب حضرت آدم علیہ السلام کو تلاش کریں گے۔ اب دیکھیں جو آخر میں بزرگ بیٹھے اگر یہاں تک آنا چاہیں کتنی مشکل سے آئیں گے، حالانکہ گنتی کے لوگ بیٹھے ہیں نا۔ تو میدان محشر میں جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ جمع ہوں گے، وہاں تلاش، وہاں چلنا کتنا دشوار ہوگا، گرمی، بھوک، پیاس، تپش سب ہے۔ چلتے چلتے بہرحال آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے حضور سفارش فرمائیے۔ وقت کی قلت کی بنا پہ اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے یہ منصب آج میرے پاس نہیں، تم ایسا کرو نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہاں جا کے لوگ یہی درخواست کریں گے، آپ بھی اظہار عاجزی فرمائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہاں پہنچیں گے آپ بھی منع فرمائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا راستہ دکھایا جائے گا، موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے آپ بھی منع کریں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ دکھائیں گے، لوگ وہاں پہنچیں گے آپ بھی انکار کرتے ہوئے کہیں گے یہ منصب آج میرے پاس نہیں، ہاں آج اگر کوئی تمہاری سفارش کر سکتا ہے تو رسول خدا، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سفارش کر سکے۔ اب سارے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی۔ یہ عظیم وسیلہ جواب میں یہ نہیں کہے گا کم بختو یہاں پر بھی آ کے شرک کر رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ مانگو، ڈائریکٹ۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ سے نہیں ملتی کہ تم رسول کے پاس لینے آ گئے؟ اللہ کو چھوڑ کے رسول کے پاس کیوں آ گئے ہو؟ بدبختو دنیا میں تو شرک کرتے رہے ہو، آخرت میں بھی کر رہے ہو۔ کوئی ایسا جواب ملے گا حضرت؟ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ان کی درخواست کے جواب میں سجدہ ریز پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل کو کا آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفاء تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تھوڑا سا غور فرمائیے، کیا میدان محشر میں کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس خاموش ہو چکے ہوں گے، شیطان تو خود قید میں بند ہوگا، وہاں کوئی بہکانے والا نہیں ہوگا۔
لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب لوگوں نے آپس میں کہا کیا کریں تو ان کے دل میں آدم علیہ السلام کا خیال ڈالنے والا کون ہے؟ جواب دے زور سے بتائیے، کس نے ڈالا؟ نفس نے؟ شیطان نے؟ نہیں نا، کس نے ڈالا ہوگا؟ رحمان، یہ اللہ کی طرف سے خیال ڈالا۔ پھر آدم علیہ السلام کے دل میں خیال ڈالا گیا ابراہیم نور علیہ السلام کے قلب میں ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو جب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خیال ڈالنے والی ذات اللہ کی ہی ہے تو ڈائریکٹ ایسا کیوں نہ ہوا کہ لوگوں کے دل میں پہلے خیال ڈال دیا ہوتا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ؟ اتنا لمبا چکر کیوں؟ اس کا جواب دیتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ لوگ تین طرح کے تھے، ایک وہ جو سرکار کے زمانے سے پہلے رخصت ہو گئے شان مصطفیٰ نہ دیکھ سکے، ایک وہ جو سرکار کے زمانے میں تھے سرکار کو پہچان نہ سکے، ایک وہ جو بعد میں آئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے سرکار کی شان کو نہ دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا لمبا چکر اس لیے لگوایا تاکہ پہلے والے، سامنے والے، بعد والے سب ایک ساتھ میرے مصطفیٰ کی شان دیکھیں اور اس کو مانیں۔ اور پھر آپ دیکھیے، میں بس آخری کوشچن کرتا ہوں، یہ بتائیے جو چیز دنیا میں شرک ہے کیا وہ میدان محشر میں عین ایمان بن سکتی ہے؟ زور سے بولیے۔ جو یہاں شرک ہے وہاں بھی شرک ہے۔ زنا یہاں حرام تو کیا میدان معاشر میں جائز ہو جائے گا؟ نہیں۔ چوری یہاں حرام تو کیا وہاں جائز ہو جائے گی؟ نہیں۔ جھوٹ بولنا یہاں حرام تو کیا وہاں جائز ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے براہ راست اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، ان کی درخواست قبول نہ فرمائی، بلکہ پہلے انہیں بھیجا آدم علیہ السلام کے پاس، ایک وسیلہ تلاش کرو۔ لوگوں نے جا کر کہا یا آدم المدد، پھر کہا یا نوح المدد، پھر کہا یا ابراہیم المدد، پھر کہا یا موسیٰ المدد، پھر کہا یا عیسیٰ المدد، اور آخر میں کہنے پہ مجبور ہوئے یا رسول اللہ المدد۔ اسی لئے میرے آقا نعمت امام علیہ سنت فرماتے ہیں آج نہیں ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو ماننا ہی پڑے گا۔ کیوں نہیں ڈائریکٹ مانگا ان لوگوں نے؟ اور اگر مانگا تو کیوں نہیں ملا؟ اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا، جاؤ پہلے میرے نبیوں کی بارگاہ میں جاؤ، وہ سفارش کریں گے، دینے والی ذات اللہ کی ہی ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ دیتا ہے تو کسی نہ کسی وسیلے سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وسیلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس امتی ہونے پر رش کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی کمی پہ شکوے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں 1 منٹ میں بس، الحمدللہ یہ محفل چودھری کرامت صاحب کے بچوں نے منعقد کی ہے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے غالباً یہ سارا اہتمام میلاد مصطفیٰ کی مجلس کی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، پہلی چیز تو یہ ذہن بنائیں کہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے سب سے بڑی ثواب جاریہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، قرآن مسجد میں رکھ دیتے ہیں، مدارس بنا دیتے ہیں، علماء کی خدمت کر دیتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، ایصال ثواب کی غرض سے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو والدین کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ اور سبب ہے وہ ان کی نیک اولاد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے سوائے 3 چیزوں۔ ایک وہ ثواب جاریہ، سرکار فرمایا ثواب جاریہ، جو ایسا کچھ نیک کام کیا تو اس کا ثواب جاری رہے، جیسے نہر وغیرہ کھدوا دینا، کنواں بنوا دینا۔ دوسرا فرمایا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، اور تیسرا وہ نیک اور صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، تھوڑا بہت کھانا وغیرہ کھلا کر پھر اپنے عمل کو فراموش کر دینا اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے اپنے والدین کو خوشی نہ پہنچانا یہ مناسب نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں، یہ مسلمہ قاعدہ ہے، آپ فتاوی شامی اٹھا کے پڑھیں، جس کو رد المختار بھی کہتے ہیں، علامہ ابن عابدین شامی اور رحمت اللہ علیہ جو رئیس المحققین کہلاتے ہیں،
آپ نے واضح طور پہ لکھا کہ انسان اپنے ہر نیک عمل کا ثواب ایصال کر سکتا ہے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو۔ تو ضروری نہیں کہ آپ نفلی عبادت کریں وہی آپ ایصال ثواب کریں، اس کا ثواب آپ بھیجیں، بلکہ آپ جو بھی دن بھر میں نیک عمل کرتے ہیں رات کو آپ کی نیت کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے، فوراً پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بس آخری بات عرض کر دوں، ایصال ثواب کہتے کس کو ہیں؟ ذرا یہ یاد رکھیے، ایصال معنی ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب کہتے ہیں اس بدلے کو جو نیک عمل کے جواب میں اللہ تعالیٰ بروز قیامت عطا فرمائے گا۔ ثواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز پڑھتے تھے نور سے آتا ہے اور یہاں کے بیٹھ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے نماز پڑھی، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے جنت میں ایک محل آپ کے لیے تعمیر کر دیا تو وہ محل ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر نیک عمل کے بدلے میں حور ملی تو حور ثواب ہے۔ ثواب مینز عربک میں ہوتا ہے بدلے کو کہتے ہیں، بدلہ، ثواب، اجر۔ تو لہٰذا جب ہم کہتے ہیں ایصال ثواب تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں نے جیسے نماز پڑھی اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، تو گویا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس نماز کے بدلے میں جو تو نے جنت میں میرے لیے مقرر کیا ہے اس میرے بزرگ کو اس میں سے حصہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اس پہ اعتراض کرتے ہیں کرنے والے کہ بھئی نیک عمل آپ نے کیا، اس کے بدلے میں محل آپ کو ملا، اور آپ کہہ رہے ہیں فلاں اللہ تعالیٰ فلاں کو اس محل سے حصہ عطا فرما دے، اس نے تو عمل نہیں کیا تو کیسے اس تک پہنچ جائے گا؟ تو ہم کہتے ہیں اس طرح پہنچ جائے گا جسے میرے نبی نے تعلیم دی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا ذبح فرمانا چاہا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم اسے میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ ایک مینڈے کو فرمایا۔ اس میں شارعین نے فرمایا یا تو مقصد یہ تھا کہ کر رہا ہوں ایک قربانی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ایک دمبا ہی میری تمام امت کی طرف سے قربانی کے طور پہ قبول فرما لے۔ اگر ایسا ہے تو میرے آقا کا کمال ہے کہ ہم اگر ایک دمبے میں 2 آدمی شریک کرتے قربانی ضائع ہو جاتی ہے، اور میرے آقا پوری امت کو شامل کریں تب یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ اور یا اس کا مطلب یہ تھا، شارع نے لکھا کہ سرکار کو یہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ قربانی میری طرف سے ہے، اس کا ثواب میری پوری امت میں تقسیم فرما دے۔ لہذا معلوم ہوا کہ عمل کوئی کرے اور ثواب یعنی بدلے میں کسی کو شریک کر لے تو میرے آقا کی سنت ہے کہ اس بدلے میں وہ شخص شریک ہو جاتا ہے اور اسے بھی جنت میں اس چیز کا انعام دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی محبت میں مزید اضافہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔